الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون۔ صدق اللہ و مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ گرامی قدر، آج الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 10 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا کریں اللہ خالق کائنات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ الحمدللہ، جیسا کہ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، میں اپنے تمام سننے والے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا اس درس قرآن کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب تک شیئر کرتے جائیں اور دین و دنیا کی بھلائیوں کو اکٹھا کرتے جائیں۔ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بخشش کا سامان بنائیں، اپنے اعز و اقربا کے لیے بخشش کا سامان بنائیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کا یہ درس کا سلسلہ ہر قسم کی تعصب بندی سے پاک ہے اور انشاءاللہ یہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب بیائب کتاب کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات میں ایمان، اہل ایمان کی عظمتیں اور نشانیوں کا، اور جس میں وہ نشانیاں پائی جائیں ان نشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا اعلان فرمایا۔ اب آگے کفار کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ فرمایا، بے شک جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، یکساں ہے ان کے لیے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ یہ ان کٹھور، ان بدبخت کفار کے لیے کہ جن کو آپ جتنی مرضی دلائل، حقائق کے ساتھ گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کبھی بھی ان چیزوں پہ نہیں آئیں گے۔ جن کی قسمت میں کفر ہے اور جن کی قسمت میں ایمان جیسی عظیم دولت نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی ان کے اوپر ڈرانا نہ ڈرانا اثر انداز نہیں ہوتا۔
اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت مقدسہ میں تو ثبوت دے دیا کہ یہ کیوں ہے، کیونکہ یہ دل اس قابل ہی نہیں ہے، یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں یا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اللہ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مہر لگانے کی وجہ ان کے دل نیکی اور بلائی کو محفوظ کر ہی نہیں سکتے۔ اب اللہ سے زیادہ کون ہے جو جانتا ہو؟ کیونکہ ہوتا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو تبلیغ دیتے، توحید کا پرچار کرتے، تو لوگ ایک تو مانتے نہیں، دوسرا پھر آپ کی ذات کو بھی جھٹلاتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک عالیہ پر طرح طرح کے ظلم کرتے، آپ کی شان میں گستاخیاں بکتے۔ تو اللہ فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لانے والے جو کافر ہیں۔ اور اللہ فرمایا اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بتا دیا گیا۔ اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے کلمہ گو بھی، جن کے بھلے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ گناہ سے توبہ کریں، استغفار کریں تو وہ سیاہی دل سے مٹ جاتی ہے۔ اگر مزید گناہ کرے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے۔ پھر اس کے سامنے جو کچھ بھی ہوتا رہے اس کو اثر انداز نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اس کو کتنا مرضی آپ سمجھاتے ہیں بھی آئیں نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنائیں، تو وہ کبھی بھی ایسا کرنے کے لیے نہیں آتا۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل جو ہے ایسا صاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے جیسے وہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، روز قیامت قیامت کے دن پر، وہ مومن نہیں ہے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہ آیت مقدسہ منافقین کے نفاق کو، منافقین کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی، کیونکہ کچھ ایسے بھی عناصر موجود تھے دور مصطفیٰ میں بھی تھے اور آج بھی ایسے عناصر ہیں
دور مصطفیٰ میں ایسے عناصر تھے جو ایمان والوں کے سامنے کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے اور وعظ و بیان بھی سنتے تھے، لیکن ان کا دل جو ہے وہ کفر سے بھرا ہوا تھا، کفار کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ وہ ان کی قرابت داریاں، ان کی ہمدردیاں کفر کے ساتھ زیادہ تھیں، اسلام کے ساتھ صرف ایک دکھلاوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ چاہا کہ میں اپنے محبوب کو بتا دوں کہ محبوب تیرے کون ہیں، اور تیرے ساتھ بیٹھ کر تیرے ساتھ دشمنیاں کمانے والے کون ہیں، تیری ذات سے اخلاص کن کے دلوں میں ہے، مخلص کون ہے، آپ کی ذات سے محبوب کتنا پیار کرنے والے کون ہیں، حد سے زیادہ پیار کرنے والے کون ہیں، اور فقط دکھلاوا کرنے والے کون ہیں، فقط منہ کی بناوٹ کر کے اپنے آپ کو سجا کر بیٹھنے والے کون ہیں۔ اللہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور قیامت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ آیت عبداللہ بن ابی بن سلول، معتب بن عشیر، جد بن قیس اور ان کے ہم نوا یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ بدبخت ایسے ہی ہیں۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں نہیں فریب دے رہے مگر اپنے آپ کو، اور اس حقیقت کو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی وہ اس طرح کی جال سازیاں میں ملوث ہو کر، یہ جال سازیاں کر کے اللہ اور اس کے رسول کو فریب دینا چاہتے ہیں، نقصان دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کو، اس کے رسول کو، ایمان والوں کو تو دھوکہ کیا ہی دیں گے، وہ دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں ہے، انہیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ آگے اللہ فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بیماری سے مراد بدنی بیماری نہیں ہے، اعمال کی بیماری ہے۔ یہ وہ مرض نہیں ہے جو بدن کو لگ جاتی ہے، بلکہ یہ وہ مرض ہے، کیونکہ ایک بدنی بیماری ہوتی ہے، وہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اس کی نوعیت کسی کو لا کر کمزور کر دیتی ہے، کسی کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، کسی کو جو ہے وہ موت کی گھاٹ تک لے جاتی ہے اور کمزور کر کے ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے۔ مرض کا اطلاق مجازاً عوارض نفسانیہ پر بھی ہوتا ہے، جیسے جہالت، حسد، کفر، بدعقیدگی وغیرہ۔ تو یہ تمام امراض یہ ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ حسد جو مرض ہے یہ ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ کفر کی مرض جو ہے وہ بندے کی زندگی کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، بندے کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ بدعقیدگی بندے کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے
تو گمراہی کے دہانے پر جا پہنچیں گے، بد عقیدہ لوگوں تک پہنچیں گے، بیٹھیں گے، تو پھر بد عقیدگی اس قدر بڑھ جائے گی جس سے ایمان جو ہے وہ کمزور سے کمزور، کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ فرمایا ان کے دلوں پر، ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج کے درس قرآن میں کفر اور کفر والوں کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور آگے منافقین کا تذکرہ۔ منافقین کی حقیقت آگے قرآن کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ قرآن کریم کھول کھول کر واضح الفاظ میں بیان کر رہا ہے کہ لوگوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، آج بھی ایسے ہیں، جو تیرے منہ پہ تیرے اور میرے منہ پہ میرے، یہ منافقت ہے، اسی کا نام نفاق ہے۔ اور منافقت کی جو مرض ہے، جو منافقت کر رہا ہوتا ہے نا، اسے احساس نہیں ہوتا۔ بہرحال میں اپنے دیکھنے سننے والوں کو اور ان سب کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ جو درس قرآن کو روٹین سے سنتے ہیں اور آگے اپنے عائد و اقربا تک پہنچاتے ہیں، اللہ ان کو زندگی شان والی، موت ایمان والی عطا فرمائے۔ یہی بس دعا کرتے رہا کریں کہ پروردگار زندگی شان والی، موت ایمان والی دینا، بد عقیدگی سے محفوظ رکھنا، اور کفر سے محفوظ اللہ رکھے، اور منافقت جیسی مرض سے سب کو اللہ محفوظ رکھے۔ اس پیغام کو، اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور میری یہ دعا ہے کہ جتنے بھی میرے ساتھ منسلک ہیں، معاونین ہیں، ادارے کے ساتھ، نوری ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ، مدرسۃ المدینہ و اسکول سسٹم کے ساتھ جتنے بھی منسلک ہیں، اللہ سب کو دین و دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ عالم اسلام کی خیر فرمائے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پہ عمل کرنے والا بنائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، اللہ صالح اعمال کی سعادت عطا فرمائے، اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا عادی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک میرے اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، کوئی غلطی رہ گئی ہو، کوئی بیان کرنے میں، الفاظ کے چناؤ میں کوئی غلطی رہ گئی ہو، تو اللہ درگزر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔